پیارے دوستو، السلام علیکم۔ جمعہ مبارک ہو سب کو۔ ہم اپنے روٹین کے طرف جاتے ہیں، جو ہمارا روٹین کا جو ایک سیشن ہے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد یعنی قرآن کو ریڈ کرتے ہیں، اور ریڈ کرنے کے بعد اس ٹرانسلیشن، اور پھر اس کے بعد ہم معاشرے میں ڈیولپمنٹ انوویشن کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآنک ورسز کے روشنی کے اندر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب۔ آج کا سیشن، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے فرشتوں نے جب کون نے بتا دی کہ اے پروردگار پاک، آپ پاک ہے تو ذات، کیونکہ آپ وہی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فردر ہم جاتے ہیں وہ لاسٹ یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونن من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فانحرجنا مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر متاع إلى حين۔ تو آئیے ترجمے پہ جاتے ہیں۔ فرمایا اس نے، اے آدم بتاؤ ان کو نام سب چیزوں کے، سو جب بتا دیے اس نے ان کو تمام نام ان چیزوں کے۔ فرمایا اس نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے یا بفراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکلوا دیا دونوں کو اس سے، تھے وہ دونوں جس میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقرر وقت تک۔ Alright. So ladies and gentlemen, یہاں جیسا کہ ہم نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا کہ اصل ایگزامینیشن شروع ہو گیا، جب پہلے آدم حوا اور عزازیل فرشتہ جنت میں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا اور اس کو جو علم سکھائے، اور جب فرشتوں نے چیلنج کیا اس کو کہ ہم آپ کی ذات کو زیادہ ورد کرنے والے ہیں، فرشتے ہیں ہم، تو لیکن جب انہوں نے آدم سے کہا بتا دو وہ سارے نام جو میں نے آپ کو سکھا دیا، یعنی وہ علم جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے، جو کہ فرشتوں کو میں نے عطا نہیں کیا، اور جب یہ آدم نے بول پڑا فرشتوں کے آگے بھی، تو وہاں سے جو نا وہ علم کی وجہ سے جو آدم کی جو ویلیو ہے اس ایجوکیشن کی وجہ سے ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اور اگر پھر اس علم کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا
تو بیسکلی بظاہر یہاں پہ علم، وہ علم جس کو ہم نور بھی کہتے ہیں، علم کا دوسرا معنی نور بھی ہے، تو وہ جو علم ہے وہ جو عطا کیا ہے آدم علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد پھر آدم بھی دیکھو خطا کار ہو گیا، ان کو جنت میں جگہ ملی تھی کہ آپ اوپنلی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں کھلے عام، لیکن جیسا کہ ٹرانسلیشن میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک جگہ جانے سے منع کیا گیا ان کو، اور وہی ہوا کہ وہ اسی جگہ بھی چلے گئے، تو پھر ان کو جنت سے اس فرشتے کو جو شیطان بن گیا، منکر بن گیا، اور ساتھ میں آدم کو بھی نیچے زمین کی طرف بھیج دیا کچھ ایک مقرر ٹائم کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ہیئر ان دس ورلڈ آن اے ٹیمپریری بیسس۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے نا، تو دنیا میں بھی اس کو ایک انسٹرکشن کے ساتھ بھیجا ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پہ خداوند نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کوئی لیڈر مقرر نہیں کیا ہو، تو وہ ہے، تو اس ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اوپن کرنی ہے، بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے، انوائرمنٹ کو، یعنی مورلیس بات یہیں پہ ہے۔ تو ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ایک چیپٹر ہے نا، اس کا بیسک مرکز، سینٹر پوائنٹ انسان ہے۔ انسان کا وہ مقام ہے کہ جو انسان کو بھی نہیں پتہ، لیکن چونکہ ہم مٹیریلسٹک ہے، ہم دنیا میں مختلف چیزوں کے اوپر اپنا سوچ لے کے جاتے ہیں، پیسوں کو دیکھتے ہیں، اٹریکشن دیکھتے ہیں گاڑیوں کے اندر، ہم اٹریکشن دیکھتے ہیں مٹیریلز کے اندر، ہم ایک اچھا چمکتا ہوا ٹائل دیکھتے ہیں، لیکن چمکتے ہوئے ٹائل کو جو چپکایا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے اس ٹائل کے ایک سیمنٹ بری ہوتی ہے، وہ سیمنٹ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو چپکایا جاتا ہے، تو پیچھے سے وہ جو ٹائل آپ نے لگایا ہے، اس کو جس چیز نے پکڑا ہوا ہے وہ سیمنٹ، رائٹ، تو اس کے بیک سائڈ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، اس کی فرنٹ سائڈ تو شائن کر رہی ہے، بٹ آن دی بیک سائڈ اٹ از اے سیمنٹ وچ یو ایوری بڈی نوز اباؤٹ۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کا نام ہی اسلام ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کا نام ہی انسان ہے، مسلم ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے جو اوپر سے ہمارے ساتھ نیچے زمین پر ایز اے مسلم سوسائٹی، وہ تو خیر ایک ہیومن، ہم سے پہلے جو آدم پیدا ہوا تھا وہ زمانہ تھا، لیکن آج کے جو زمانہ ہے، جو آدم ہے آج کا، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود السلام ہو اس ذات اقدس پر کہ وہ رب رحمت للعالمین تھا، تو اس نے بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے، انسانوں کو راہ راست پر لگانے کے لیے، اس کا اصل موٹو یہی تھا، رائٹ، یعنی توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کو اور اس کی تمام کتابوں کو، اور جو انسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ باقی پھر یہی معاشرے کی اصلاح ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے، لیکن چونکہ مسلم سوسائٹی فریجائل ہوا ہے، تو چونکہ ہم نے اس ٹرانسلیشنز کی مسکنسیپشنز کی وجہ سے یا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینج ٹوڈے یور سیلف، اپنی تھنکنگ پروسیس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ایک پریکٹیکل لائف میں یہی کہا جاتا ہے کہ غربت ایک سوچ کا نام ہے، ہم نے اس سوچ کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دنیا میں رکھا ہے، لیکن چونکہ ہم نے خود کو فیڈنگ سپون کا ایک وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک، کمفرٹ زون میں رہنے کا انسان عادی ہے، ہیبیچول ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسا بھی ہم آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے جنت میں تھا پھر اس کو نکال دیا وہاں سے، اسی طرح دنیا میں بھی آپ کو ایک انسٹرکشن بک کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ کہ اگر ہم یہاں
بھی ان کی چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، یعنی اس درخت کے پاس نہیں جاؤ، یعنی اگزامپل دنیا میں اگر اس کو لے لیں کہ یعنی آپ نے وہ برا کام نہیں کرنا ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگین گوئنگ بیک، پھر وہاں پھر دو چیزیں کریٹ ہو گئی، ایک پنشمنٹ اینڈ ریوارڈس، رائٹ. تو وہ ایک پنشمنٹ اور ریوارڈ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے آپ کو پنشمنٹ، ہم ایز اے مسلم سوسائٹی، ایز اے مسلم امہ، ہم اپنے آپ کو پنشمنٹ والی سیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو ریوارڈ والی سیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں، اٹس اپ ٹو آل دی امہ، ٹو دی انٹائر مسلمس. سو گائز، دس از دا ٹائم ٹو چینج the society, and changing the society means we are changing our life. God bless you all. Share, like, comment, and discuss it within yourself, within your friends. Goodbye.